بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول کی طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ سردی کی چھٹیوں میں آپ تمام بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہماری تدریس کا موضوع سبق رشتہ ناتا اور قواعد میں محاورات اور مضمون ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے مصنف کا تعارف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تعارف: محمد حسین آزاد اردو ادب کے روشن تارے ہیں۔ انہیں بہترین انشا پرداز آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے۔ زبان و بیان رنگین، دلکش، ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور نقاد تھے۔ محمد حسین آزاد کی اہم تصانیف: آب حیات، نیرنگ خیالی، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتب آزاد، نظم آزاد۔ مصنف کے تعارف کے بعد اب ہم آتے ہیں الفاظ معنی کی جانب۔ الفاظ معنی: امورات، معاملات، باغ ہونا، بہت خوش ہونا، بہبود، ترقی، بہریابی، خوش نصیبی، تنبیہ، نصیحت کرنا، جائے کہ، بجائے کہ، خود سر، ضدی، کہنا نہ ماننے والا، خوشنودی، خوشی، رضامندی، رعایت، لحاظ، خیال، شفقت، گانا، بزرگوں کی محبت، صدمہ، دلی دکھ، رنج، قرابت، خونی رشتہ، قصص، قصے کی جمع، منسلک، وابستہ ہونا، مقدم، لازم ہونا۔ الفاظ معنی کے بعد اب ہم آتے ہیں سبق کے خلاصے کی جانب۔ رشتہ ناتا آزاد کی خوبصورت تحریر ہے جو نصاب کا حصہ ہے۔ اس سبق میں مصنف محمد حسین آزاد نے معاشرتی اور انسانی زندگیوں کی ایک اہم ضرورت کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں، جس طرح اس دنیا کا وجود آسمانوں، پہاڑوں، سمندروں کے بغیر ناممکن ہے، بالکل اسی طرح اگر ہماری زندگیوں میں یہ رشتے نہ ہوں تو ہماری زندگی بھی ویران ہو جائے گی۔ یہ رشتے اس وقت سے ہی ہمارے ساتھ بن جاتے ہیں جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا رشتہ اس خداوند کریم سے ہوتا ہے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، جس سے کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ پھر اس کے بنائے گئے رشتوں میں ہمارا سب سے مقدم رشتہ ہمارے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان سے جڑے رشتوں سے بھی ہمارا اخوت کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہر رشتے کی اسی طرح عزت کریں جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر رشتوں کا ادب نہ کریں گے تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہمارا ادب نہیں کریں گی۔ اسی طرح دنیا میں جو نعمت اور انعامات ہم پاتے ہیں، بزرگوں کی خدمت، اپنے بڑوں کی تعظیم، دعاؤں سے ہی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ہم پر اپنی لطف و کرم کی بارش برساتا ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کی تابعداری پر کافی زور دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ، مجھے یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے لیے والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح دادا دادی، نانا نانی اور تمام رشتوں کے ساتھ بھی خدمت اور اطاعت ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ جو شخص اپنے والدین بزرگوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے والدین اور بڑوں کی عزت ہم پر لازمی ہے۔ جہاں بھی جائیں ان کی آمد پر کھڑے ہو جائیں، ان کا استقبال کریں،
اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کریں، دیگر مسائل میں ان سے صلاح مشورہ کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اگر وہ کبھی ڈانٹ بھی دیں تو اس بات سے دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یقیناً اس میں ہماری بھلائی ہوگی، کیونکہ بزرگ ہم سے بڑے ہوتے ہیں، عمر بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ غرض زندگی کے ہر معاملے میں ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ رشتوں سے ہی زندگی میں بہار ہے اور رشتے ہی انسان کو مکمل اور مضبوط بناتے ہیں۔ خلاصے کے بعد اب ہم آتے ہیں سوالات اور جوابات کی جانب۔ پہلا سوال ہے، قانونی ادب سے کیا مراد ہے؟ جواب، رشتے ناطے اللہ کے تخلیق کردہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان رشتوں کی قدر کریں اور انہیں مضبوطی اور قوت دیں، کیونکہ اللہ خوشنودی اور رضا کے بعد دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور ایگانیت پر منحصر ہے۔ اگر کوئی کسی سے کوئی رشتہ نہ رکھے تو دنیا میں گزارا کرنا مشکل ہو جائے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ جواب میں، ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی، بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب کرے گا یا وقت پر کام کرے گا؟ سوال نمبر 3، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تمہارا خدا بھی تم سے خوش ہوگا اور زیادہ عنایت انعام عطا فرمائے گا اور دنیا کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ اسی طرح جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے چھوٹے تمہاری خدمت کریں گے اور یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہریابی کا دین و دنیا میں چلتا رہے گا، جس سے دونوں جہاں کی راحت و نعمت حاصل ہوگی۔ سوال نمبر 4 ہے، ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، ماں باپ دنیا میں ہماری پیدائش اور پرورش کا ذریعہ ہیں، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ ان کی اطاعت و تعظیم ہم پر لازم ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا حکم ماننا، ان کی مرضی اور خوشنودی حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں خود بڑھ کر سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے زیادہ نہیں بولنا چاہیے، ان کی کسی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے اور نافرمانی دوزخ کا۔ سوال نمبر 5 ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جواب، ماں باپ کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں اور وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین و دنیا میں باعث آرام راحت ہیں۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتی، ان کا کہنا نہیں مانتی، وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتی ہے اور خدا بھی ان سے ناخوش ہوتا ہے اور دین و دنیا دونوں میں ناکام اور ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ سوال و جواب کے بعد اب ہم آتے ہیں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، رشتہ ایک پیوند ہے۔ اس میں 4 آپشن دیے گئے ہیں جس میں سے آپ کو درست جواب پہ نشان لگانا ہے یا درست جواب کو لکھنا ہے۔ جواب ہے خدائی۔ اسی طرح سے آپ آگے اور بھی دیے گئے ہیں۔ نمبر 2 ہے، بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو۔ اس میں بھی 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ جواب ہے ماں باپ کو۔ سوال نمبر 3 ہے، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں، کیا چیز ہیں؟ 4 آپشن کے بعد آپ دیکھیے گا، رشتے۔ چوتھا ہے، رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں۔ اس کے بھی 4 آپشن ہیں، اس میں سے آپ صحیح جواب لکھیں گے، قانون ادب۔ 5واں ہے آپ کا، بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بھی 4 آپشن ہیں، آپ صحیح آپشن لکھیں گے، خدا کی خوشنودی۔ اس کے بعد ہے درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔
خالی جگہ میں آپ کو درست الفاظ لکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے سرکش، نمبر 2 بڑے، نمبر 3 بزرگوں، نمبر 4 خدا، اور نمبر 5 ہے خدا کا۔ یہ اس کے بعد درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ صحیح اور غلط آپ لکھیے گا، ٹک نہیں لگائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں قواعد کی جانب۔ اس میں محاورات، معنی اور اس کے جملے بنانا ہے۔ پہلا محاورہ آپ کو دیا گیا ہے چراغ پا ہونا، یعنی سخت ناراض ہونا۔ میرا دوست ذرا سی بات پر چراغ پا ہو جاتا ہے۔ خدا لگتی کہنا، سچی بات کہنا۔ خدا لگتی کہنا ہر ایک کو برا لگتا ہے۔ 3 ہے الٹی گنگا بہانا، رواج کے خلاف یعنی دستور کے خلاف کام کرنا۔ آج کے دور میں لوگ الٹی گنگا بہاتے ہیں۔ 4 ہے جی بہلانا، یعنی دل بہلانا۔ انسان اپنے جی بہلانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ 5 تھالی کا بیگن، بے اصول آدمی۔ احمد کا دوست بالکل ہی تھالی کا بیگن ہے۔ 6 ہے آسمان سے باتیں کرنا، بہت اونچا ہونا۔ آج کل مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ آپ دیدہ ہونا، آنکھوں میں آنسو آنا۔ کل رات پڑوسن کی دکھ بھری کہانی سن کر میری امی آپ دیدہ ہو گئیں۔ بال بال قرضے میں جکڑنا، مقروض ہونا۔ غریب آدمی کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ سبز باغ دکھانا، یعنی دھوکہ دینا، فریب دینا۔ سیاستدان الیکشن میں عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں۔ دانت کھٹے کرنا، شکست دینا، ہرا دینا۔ پاک افواج وقت آنے پر بھارت کے دانت کھٹنے کرنے کے لیے کافی ہے۔ محاورات کے بعد اب ہم آتے ہیں مضمون کی جانب۔ مضمون ہے شجرکاری۔ شجرکاری یعنی درخت لگانا۔ شجرکاری کہتے ہیں درخت لگانے کو۔ شجر کے معنی ہے درخت۔ قرآن مجید میں درخت اور نباتات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت لگانا ایسی نیکی ہے جو بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے جبکہ وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ شجرکاری کا مطلب درخت لگانا ہے۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ روئے زمین پر جا بجا پھیلے پیڑ بنی نوع انسان کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ درخت نہ صرف سایہ فراہم کرتے ہیں بلکہ یہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ درخت سیلابوں کی تباہ کاریوں سے بچاؤ اور زمین کے کٹاؤ کو روکنے کا اہم ذریعہ ہے۔ درخت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو موسمیاتی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ درختوں کی بدولت بارش کا موجب بننے والے بادل وجود میں آتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 موسموں کے انعام اور نعمت سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے خاطر کا فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ہمارے ملک میں صرف 4% حصے پر جنگلات موجود ہیں جو انتہائی کم اور قابل تشویش ہے۔ شجرکاری ہر دور کے انسان کے لیے ضروری رہی ہے۔ جس طرح انسان درخت سے فائدہ حاصل کرتا ہے اسی طرح پرندے اور جانور بھی درخت سے کام لیتے ہیں۔ پرندے درخت پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اپنی غذا بھی درخت سے حاصل کرتے ہیں۔ غرض کے درخت صرف انسان کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی مفید ہے۔ شجرکاری کر کے گلوبل وارمنگ کو روکا جا سکتا ہے، مگر افسوس کہ ہم آج بھی درخت کی اہمیت سے ناواقف ہیں اور اس کو بے رحمی سے کاٹتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائی جائیں، ان کی دیکھ بھال کی جائے، آنے والی نسلوں کو بھی شجرکاری کی اہمیت کے فوائد سے روشناس کرایا جائے۔ شعر ہے کل شجر کی گفتگو سنتے تھے اور حیرت میں تھے، اب پرندے بولتے ہیں شجر خاموش ہے۔ بیٹا سردی کی تعطیلات میں یہ تمام کام اب اپنی اردو ٹیکسٹ اور گرامر کی کاپی پہ تحریر کیجیے گا صفائی کے ساتھ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔